بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک بغیر کسی وجہ سے سونا درست نہیں ہے۔ یہ عبادت اور ذکر الہی کا وقت ہوتا ہے۔ تمام چیزیں اپنی اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہوتی ہے۔ انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ صبح کو سونے سے آدمی کی روزی سلب کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح کا سونا روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں صبح کو سوئی ہوئی تھی، جناب نبی کریم علیہ السلام میرے پاس سے گزرے تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے مجھے پاؤں سے ہلا کر فرمایا، اے میری پیاری بچی کھڑی ہو جا، پروردگار کی روزی کے پاس حاضر ہو جا، غافلین میں سے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور آفتاب نکلنے کے درمیان لوگوں کی رزق کو تقسیم کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے آفتاب نکلنے سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا صبح کی نماز کے بعد ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید اور وظائف میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت اور جہنم میں جھگڑا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑے۔ جنت نے کہا، کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ نے فرمایا، تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسا مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل میں مزید کا نعرہ بلند کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی، بس بس تیری عزت و جلال کی قسم، حکمت کے موتی۔ ایمانداری سے خرید و فروخت کرنے والے کا انجام نیکوکار اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتا ہے اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا۔ اصلاح کے بغیر پشیمانی ایسی ہے جیسے سوراخ بند کیے بغیر جہاز میں سے پانی نکالنا۔ پریشانی دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی تعمیری کام میں مصروف رکھیے۔ چالاک لوگ ان درندوں کے مانند ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چھپائے بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ دنیا خراب اخلاق کا نمونہ پیش کرے تب بھی انسان کو اپنے اخلاق حسنہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ ہر مقصد میں اللہ کی بڑائی، ملک کی بھلائی اور حق کی تلاش مد نظر رکھو۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ اپنے مال کی خاطر لڑنے والا آخرت میں شہیدوں میں شامل ہوگا۔ قرآن کریم اور ذکر الہی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے روئے زمین پر نور اور آسمان پر ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہتر جہاد یہ ہے
کہ تم انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی غصہ کو پی جاؤ۔ علم مال سے بہتر ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ صرف خواہش کرنے سے ہر چیز نہیں مل جاتی، خواہش کے ساتھ جدوجہد بھی لازمی ہے۔ اگر اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو اپنی ہمت کو بلند رکھو، کیونکہ ہمت آپ کی طاقت ہے۔ خود خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی خوش رکھا کرو۔ کسی کی خوبیوں کی تعریف کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کرو، بلکہ اس کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ۔